کا ساؤنڈ ملا تو وقت سے پہلے بہرا ہو جائیں گے، کان کا پردہ پھٹے گا۔ یہ آواز مجمع میں ہونی چاہیے، نہ کہ اسٹیج پہ بتلائی۔ یہاں پہ کوئی بہرا ہے بھائی؟ کوئی بہرا ہے؟ 1 2 3 4 ادھر 8۔ کیا ضرورت تھی 8 باکس کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آرام سے سنیے، کیا یہ سیٹنگ ضروری ہے؟ فلمی دنیا کے گائیکار کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ الگ تھلگ ہوتی ہے۔ یہ مذہبی جلسہ ہے جناب، ایک باکس رہے تاکہ اپنی آواز پڑھنے والا سن لے، باقی مجمع میں آواز رہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں؟ مائک والے کو کسی نے بتایا تھا؟ اپنی مرضی سے لگایا، اس سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ 8 باکس کے بیچ میں ایک لوتا مائک، وہ ذرا بھی ساؤنڈ بڑھائے گا اتنی آواز ٹکرائے گی، سیٹی مارے گی، وہ آواز بڑھائے گا نہیں، مشین رکے گی، آپ تک آواز نہیں پہنچے گی۔ شاعر مقرر منہ میں مائک سٹا کے بولے گا، کرنٹ مارے گا، پھر کسی لائق نہیں رہے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں گانا جو گاتا ہے نا وہ مائک منہ میں گھسا کر کے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ گانے والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو نبی کے دیوانے ہیں۔ ہم لوگ مائک کے محتاج نہیں ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو مائک کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر مائک کے بھی جلسہ ہوگا، یہ نہیں کہ پورا دار و مدار مائک پہ ہو۔ ماحول تو ان لوگوں نے خراب کیا، گائیکار کی طرح اپنا ایکسٹرا باکس اور مشین لے کے چلتے ہیں، اور ایسا ماحول بنتا ہے کہ لگے جلسہ ہوتے ہوتے قوالی ہو رہی ہے اور لوگ اسی کے دیوانے ہیں۔ ایک وضو کا مسئلہ آج تک سنا سکا؟ آپ لوگ کہاں ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مزاج بدلیے، ورنہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایسی مشینیں آئیں گی کہ پھر لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، اور پھر ڈھولک بھی نہیں سمجھے۔ وہ الف کے بعد جو علی علی ہوتا ہے، حالانکہ اصل لفظ ہے علی علی، عین کا مخرج نکالنا ہوگا۔ کیا ہے؟ علی علی، اور کیا علی 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 علی، بس اس میں میوزک لگا دے گا، قوالی ہو جائے گی، اور لوگ اس کے پاگل بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی مرضی۔ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم حق بولنا ہماری پہچان ہے۔ حق بات سب کو ہضم جلدی نہیں ہوتی۔ مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کل مجھے بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، یہی سبق ہمیں بریلی سے ملا ہے۔ یہ نہیں کہ سب خوش رہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اللہ راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو۔ بات سن میں آ رہی ہے بھائی؟ جہاں تک ساؤنڈ نہ، بس اتنے پہ آواز چھوڑ دو، میری آواز بڑھے یا گھٹے آپ کچھ نہ کرو، آپ کچھ نہ کرو بھائی، بڑی اچھی سیٹنگ ہے۔ مائک کے بارے میں تو آپ لوگ چلا رہے تھے کہ آواز نہیں ہے، اور شہنشاہ ترنم جناب شمس کتوی نے اتنا اچھا پڑھا، آپ لوگ کی آواز کہاں تھی؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ قصبہ گولا کے نوجوانوں نے نعرہ لگایا، بس 10 نوجوان تھے، باقی ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ چائنا سے آیا ہے، بس وہی کا آدمی اس کا جواب دے گا، باقی آپ لوگ نہیں دیں گے۔ کیوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں مزاج خراب ہو گیا ہے؟ کیوں کہ تصورات گندے ہو گئے؟ کیوں نظریات آپ کے پراگندہ ہو گئے؟ کوئی کہہ رہا تھا نعرہ تکبیر، سب تو اللہ کے ماننے والے ہیں، سب کو تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی چاہیے۔ یہ سب کیا سیکھے؟ یہی آپ کے علاقے میں اتنا جلسہ ہوتا ہے، بڑے بڑے خطبہ آتے ہیں، لیکن آپ تو تقریر سنتے نہیں ہیں، بس دھن سنتے ہیں، مصرع تو سمجھتے نہیں، دھن سنتے ہیں، منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں۔ جو قرآن پڑھے، جو حدیث پڑھے، اس کو ہلکا سمجھ کے پانی کم چائے سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی کہے گا، کتنا بھی پیسہ لے کے بیٹھا ہوگا، پیسہ لے کے بیٹھا ہوگا، کچھ نہیں سمجھے گا، بس لے 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 آپ پیسہ لٹائے گا۔ ارے اللہ پیسہ دیا ہے تو اپنے بچوں کے تعلیم پہ خرچ کرو،
اللہ پیسہ دیا ہے نا تو اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرو. اللہ پیسہ دیا ہے تو مسجد کے امام کی تنخواہ کم ہے اس کو دے دو. اللہ اور پیسہ دیا ہے تو ماں کے لیے اچھا سے اچھا کپڑا لے لو. اور اللہ پیسہ دیا ہے تو اپنے ماں باپ کو مدینے کی زیارت کرا دو. کہاں ہیں آپ لوگ؟ مسجد کے امام کی تنخواہ 7,000 8,000 9,000. کبھی کوئی مقتدی یہ نہیں سوچا اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا. جتنا پیسہ آپ لٹا دیتے ہیں پر 50 روپیہ ہفتہ ہی صحیح 10 آدمی امام سے مسافہ کر لے ہمارا امام بھی مسکراتا ہوا نظر آئے. یاد رکھیے گا میں یہیں کے امام کی بات نہیں ہر جگہ کے امام کی بات کر رہا ہوں. میرے گاؤں میں بھی امام ہے. جنازہ پڑھائے امام, نام رکھے امام, بچہ پیدا ہو اذان دے امام, رات میں 12 بجے کسی کی تکلیف بڑھ جائے پریشان ہو جائے تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹائے دم کرنے آئے امام. چہارم میں امام, تیجا میں امام, 40واں میں امام, نکاح میں امام, جلسہ میں کیوں نہیں ہے امام؟ ہر معاملے میں امام. تو امام کو ترجیح لوگ کیوں نہیں دیتے؟ یا آپ کے یہاں نہیں پورے بھارت کی میں بات بتا رہا ہوں. جاپان سے مولانا آیا وہی اصل ہو گیا. اصل آپ کے جلسے کی کامیابی کی ضمانت آپ کے علاقے کے عالم ہیں. ان کو فوقیت دیجیے, ان کو عزت دیجیے, نہ کہ کوئی باہر سے آیا کیا ہے میرا مہمان ہے. سالانہ آ کر کے کیا کمال کر دے گا, اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا, لیکن مصیبتوں میں کام آئے گا تو آپ کے علاقے کا مولانا کام آئے گا. آپ کا خیال رکھیں. میں خود اپنے مدرسے کا جلسہ کرتا ہوں الحمدللہ. 50 مقامی علماء کو دعوت دیتا ہوں. اپنے عالم کو سمجھیے. آج میں نہیں آتا, ہلچل صاحب نہیں آتے تو کیا جلسہ نہیں ہوتا؟ ہوتا. کون کرتا؟ یہی علماء کرتے, یہی علماء کرتے. آپ اسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. کہاں ہو گیا دماغ؟ اپنا بیٹا چھوکرا اور دوسرے کا بیٹا ببوا. اپنا بیٹا ایسا تیسا, دوسرے کا بیٹا ہینڈسم. اپنی بیوی لنگڑی لولی, دوسرے کی بیوی بیوٹیفل. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں. مزاج بدلیے. مصیبت کے وقت میں کسی اور کا بیٹا آپ کو کام نہیں آئے گا, ناکارہ ہی ہوگا تو اپنے آنکھوں کا تارا ہی کام آئے گا. قدر کیجیے اس کی. جو لوگ کھڑے ہیں جگہ ملے بیٹھ جائیں, ضد نہیں کروں گا. جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. الحمدللہ میں حمد بھی پڑھتا ہوں, نعت بھی پڑھتا ہوں, منقبت بھی پڑھتا ہوں, تہنیت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں. وقت آ جائے تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں, لیکن آپ لوگ کا نہیں. یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہے. پورے بھارت میں 21 مذہبی جلسوں کا انعام سر ہلچل سیوان. کوئی نہیں ہے ان کی طرح, کوئی نہیں ہے. آپ ان کو سمجھ رہے ہیں بس ایسے ویسے. ہر امام, ہر مہمان آپ کے لیے قابل احترام ہے. ہر مہمان, اس کا خیال رکھیں. جو لوگ ترنم سننے آئے ہیں وہ کان میں روئی رکھ لیں. جو قرآن سننے آئے ہیں تیار ہو جائے, جو حدیث سننے آئے تیار ہو جائے, جو غوث اعظم کا فیضان لینے آئے تیار ہو جائے. لیکن ساری تیاریوں سے پہلے درود مصطفیٰ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک, اب جن کو محبت ہے وہ منہ کھول کے بولیں گے اللہ پاک. اللہ بس منہ کھول لیجئے گا, فرشتے گواہ ہو جائیں گے. اللہ رسول. بھائی صاحب کو کہہ دیجئے ابھی جلسہ شروع ہوا, یہ کام نہ کرے, آپ کے پیچھے
میں دیکھیے نا، ہاں ہاں گئے ہو کام سے. السلام علیکم چچا، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دھیان دیجئے، ادھر. سبحان اللہ، زور سے بولیے نا. سوئیے گا نہیں کوئی آدمی. جس کو سونا ہو جگہ ادھر نہیں ہے، اس کے اندر گھسا دیجئے گا. مچھر پورے خاندان کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، لیکن سامنے میں ایک بھی آدمی سوئیے گا نہیں. اس کے لیے ببنڈل ہو چاہے جو کچھ ہو جائے، سامنے سوئیے گا نہیں. اللہ پاک، اللہ رسول. اگر صحیح ہے تو آواز بڑھاتے جائیے گا، اپنی اپنی آواز. رسول، حدیث، قرآن، غوث، خواجہ، پھر خواجہ پاک، غوث پاک، رسول پاک، قرآن پاک، حدیث پاک. اللہ پاک کے ماننے والے کیوں رہتے ہیں ناپاک؟ کیوں کھڑے کھڑے کرتے ہیں پیشاب؟ ارے جس کا رب پاک ہو، جس کا نبی پاک ہو، جس کا قرآن پاک ہو، جس کے آقا کی حدیث پاک ہو، اس پاک کے ماننے والے شہر میں رہے چاہے دیہات میں، گھر میں رہے چاہے کہیں، مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہے گا. جیے گا تو پاک رہے گا، مرے گا تو پاک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت قاری نثار صاحب احمدی رحمتی. ارے رضوی رضوی، مجھے فخر ہے تاج الشریعہ کا غلام ہوں. مجھے ناز ہے تاج الشریعہ کا غلام ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آنے والی نسلیں کہیں گی کون ہے تاج الشریعہ، کون ہے فخر ازہر. تو جیسے آج کے لوگ ترستے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے تھے سرکار مفتی اعظم ہند، آنے والی نسلیں کہیں گی کیسے سے سرکار تاج الشریعہ. بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج الشریعہ کا دست شفقت. ہم رہے ہمیشہ پاک، لیکن انسان ہے ناپاک بھی ہوگا. سوئے گا ناپاک ہو سکتا ہے. نکاح ہو گیا، میاں بیوی کی ملاقات ہوگی، ناپاک ہوگا. لیکن ناپاک ہونے کے بعد اللہ اللہ ایسا پاکیزہ مذہب کوئی نہیں. نبی فرماتے ہیں میاں بیوی میں مجامعت ہو، ملاقات، ناپاک ہو گئے. اب چاہت ہے کہ پھر ملے، نہاؤ مت، لیکن وضو کر لو، وضو کر لو پھر ملو. وضو آدھی پاکی، وضو نصف طہارت. وضو کر لو. حضرات اب ناپاک ہو گئے، مسجد میں جا نہیں سکتے، ناپاک ہو گئے. قرآن چھو نہیں سکتے، ناپاک ہو گئے. حدود حرم میں جا نہیں سکتے. اب مسجد میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری، قرآن چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری، حدود حرم میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری، نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونا ضروری. اب پاک ہوگا کیسے؟ کیا تالاب میں ڈبکی لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا لائٹ بوا لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا ڈب صابن لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا لکس لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا کوئی عورت شیمپو لگا لے تو کیا پاک ہوگی؟ کیا جھرنا میں نہا لے تو پاک ہوگی؟ نہیں میرے دوست. کوئی دیگا میں جا کے سمندر میں غوطہ لگاتا رہے پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہو سکتا ہے. اب اسلام سے پوچھئے او مذہب مہذب، پاک ہونے کے لیے ہمیں جب صابن پاک نہ کر سکا، جب لائٹ بوا پاک نہ کر سکا، جب شیمپو ہمیں پاک نہ کر سکا، تو کون سا طریقہ ہے ہم بغیر صابن کے پاک ہو جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے بغیر شیمپو لگائے ہم پاک ہو جائے؟ تو اسلام کا قانون کہتا ہے تمہارے نبی نے فائنل کر دیا ہے، غسل میں شرائط بھی ہے، آداب بھی ہے، طریقے بھی ہیں، کچھ اصول بھی ہیں، 3 فرائض ہیں. صابن لگاؤ نہ لگاؤ، شیمپو لگاؤ نہ لگاؤ، صرف فرائض کو ادا کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے. صرف فرائض کو ادا کر لو، پاک ہو جاؤ گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نعت رسول کے دیوانوں،
دھن اور طرز کے متوالو، غور سے سنو کہ آپ کو معلوم ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ معلوم ہے تو بتائیے گا نہیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے میں ان کو بتاؤں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا اور نہ میں آپ سے پیسہ لوں گا۔ سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا۔ پیچھے والے میرے بزرگ، میرے محترم غوث پاک سرکار کے دیوانے ہیں، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ کھڑے کھڑے تیرا نام لے رہے ہیں اس کا بگڑا کام بنا دے، جو بیٹھے بیٹھے آواز کھول رہے ہیں اس کے نصیبہ کو بیدار فرما دے، جو آواز کو چاپے ہوئے ہیں اس کے پھپڑا میں طاقت دے، اس کے حلق میں طاقت دے، اور اگر اینٹ کے بیٹھا ہے کہ میں سبحان اللہ نہیں بولوں گا، مولا اسے بھی بولنے کی توفیق دے دے۔ پورا مجمع یہاں سے وہاں تک بولے یا رسول اللہ، آواز لگا کے یا رسول اللہ۔ غسل میں 3 فرائض کتنے ہیں؟ منہ کھول کے کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 فری میں نہیں بتاؤں گا، کلی۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3 سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا۔ یہ فرائض ہو گئے، 3 فرائض۔ اس میں کمی ہوگی آپ پاک نہیں ہوں گے، اس میں اگر کمی رہ گئی پاک نہیں ہوں گے۔ فرائض کی ادائیگی کے وقت آپ کا ذہن حاضر رہے، آپ کا ذہن حاضر رہے، آپ کی توجہ حاضر رہے، آپ کا پورا وجود حاضر رہے۔ جس طریقے سے ایک عورت جب پورا سالن پکا لیتی ہے، نمک جب وہ مرچا ڈالتی ہے توجہ کہیں رہے چل جائے گا، ہلدی ڈالے توجہ جہاں رہے چل جائے گا، اور مسالہ ڈالے توجہ کہیں رہے چل جائے گا، لیکن نمک ڈالنے کے بعد عورت کا وجود پوری توجہ حاضر رہے تاکہ نمک بڑھے نہیں، نمک گھٹے نہیں۔ تو جس طرح عورت نمک ڈالنے کے بعد ہر جانب سے اپنے ذہن کو کھانے کی جانب مرکوز کرتی ہے، اسی طرح جب فرائض غسل اور فرائض وضو ادا کرنے کا وقت آئے تو اپنے ذہن کو حاضر کر لیجئے تاکہ فرائض کی ادائیگی میں کمی نہ ہو اور بغیر صابن لگائے بھی ہماری طہارت مکمل ہو جائے۔ کلی پہلا فرض کیا ہے؟ منہ کھول کے پہلا فرض کیا ہے؟ اب ذرا رکیے، یہ مائیں بہنیں ہیں، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی رشتہ دار ہو، پوچھئے جا کر کے اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے کیا معلوم ہے اس کو غسل کا طریقہ۔ ایک عورت سر کے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی ہے اور لپیٹے ہوئی ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہو گئی، کیسے نہائے گی؟ یہ عورتیں واشنگ مشین میں کپڑا دھونے والی، فیس بک واٹس ایپ کی دیوانی، انسٹاگرام میں لگی رہنے والی، اپنے بچوں کو موٹو پتلو دکھا دکھا کے بہلانے والی، اپنے بچوں کو چھوٹا بھیم کے کارٹون کو دکھا دکھا کے پروان چڑھانے والی، جس کو اپنے غسل کا طریقہ نہ معلوم ہو، جس کو اپنے بچے کی پرورش کا سلیقہ نہ معلوم ہو، موٹو پتلو کے سائے میں بچے کو پرورش کرے، چھوٹو بھیم کو دکھا دکھا کے اپنے بچے کی پرورش کرے۔ ایسی مائیں یہ امید چھوڑ دے کہ بیٹا وفادار ہوگا، بیٹا دیندار ہوگا، نہیں، ایسا ہی بیٹا ہوگا جو باپ پہ بیوی کو ترجیح دے گا۔ اگر کوئی ماں چاہتی ہے میرا بیٹا وفا شعار ہو، میرا بیٹا فرما بردار ہو، میرا بیٹا ذریعہ نجات ہو، تو ہر ماں کو چاہیے فاطمہ زہرا کی کنیز بن جائے، بیٹا حسین کا غلام بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی 13 سال میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 15 سال میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 20 سال کی عمر میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 2 سال پڑھتا ہے تب حافظ، کوئی 1.5 سال پڑھتا ہے تب حافظ،
کوئی 3 سال پڑھتا ہے تب حافظ. حضرات اعلیٰ حضرت بھی حافظ قرآن ہے, بے شمار کروڑوں حافظ قرآن ہے, لیکن میں حافظ ہوا پیدا ہونے کے بعد, یہ حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بعد, یہ حافظ بنے پیدا ہونے کے بعد, اعلیٰ حضرت حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بعد, جتنے حفاظ ہیں پیدا ہوئے تب حافظ قرآن ہوئے. لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حافظ ہے جو پیدا ہوتا ہے 18-12 کا حافظ بن کے پیدا ہمارا بچہ اسکول نہ جائے, ABCD نہ سمجھے, میرا بچہ مدرسہ نہ جائے, الف با تا نہ سمجھے, ہمارا بچہ جب تک کسی معلم کا شاگرد نہ بنے, اسے زبر زیر کی پہچان نہ ہو, قربان جائیے پیروں کے پیر پر, میروں کے میر پر, روشن ضمیر پر, ہم غریبوں کے دستگیر پر, جو محبوب رحمانی بھی ہے, محبوب سبحانی بھی ہے, قطب ربانی بھی ہے, شیخ لسانی بھی ہے, شہباز لامکانی بھی ہے, سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی. سب مولانا کے پاس جائے تب حافظ ہو. میرا غوث نہ مدرسہ گیا, نہ معلم کے پاس گیا, نہ کسی استاد کے پاس گیا, ماں کے بطن سے پیدا ہوا, حافظ بن کے. حضور آپ نے کیسے حاصل کیا؟ اے ماں سن لو, فرماتے ہیں میں ماں کے شکم میں تھا, ماں روزانہ جو پڑھتی تھی میں سنتا تھا, سنتے سنتے یاد کر لیا. اے ماں, ارے تیرا بیٹا حفظ کر کے پیدا نہیں ہوگا, لیکن جب پیٹ میں ہو تم قرآن پڑھو گی تو قرآن کی برکت لے کے ضرور پیدا ہوگا. اتنا آسان نہیں. طہارت, بیٹھو میرا لال, بیٹھو بیٹھو, بیٹھ جا میرا لال. ارے ای کا منہ بنایا, ارے ہنومان کی طرح, ارے خبیث, چھوٹا بھیم سکھایا کیا؟ دیکھیں کتنا اچھا چہرہ اس بچے کا, لیکن اس کے منہ پہ بہت بھیانک لگایا تھا. اس کا باپ بھی دیتا تو یا تو مارتا یا منہ پہ تھوک دیتا. لیکن رکھے ہوا ہے. اے پگلا بیوقوف, اتنا خوبصورت چہرہ ہے, اے ماشاءاللہ, اے کہاں سے لایا ہے؟ اس کی ماں بہت خوش ہوگی, اس کی ماں بہت خوش ہوگی. آہا کی رقم لاکچے, ہمار چھیلے کی رقم لاکچے, کی رقم, یہ تو ککر کی طرح لگ رہا ہے. دیکھیں اس کے پاس ہے میرے بھائی. اے پگلا بیٹا ایسا مت لگاؤ گے, مت لگانا, ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات غسل میں کتنے فرائض؟ ہاں منہ کھول کے کتنے؟ 3. کلی 1, ناک میں پانی ڈالنا, بدن پہ پانی بہانا. کلی کہتے ہیں کس کو؟ حضرات مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے, نہ کوئی نکات آفری تقریر نہیں کر رہا ہوں, جارحانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس امید پہ کر رہا ہوں مولا میرے بھائیوں کو جس کو نہیں معلوم ہے اس کو معلوم ہو جائے, مسلمان ہے جب بھی نہائے تو اس کی طہارت مکمل ہو جائے. سنیے کلی کہتے ہیں کس کو, اور سے سنیے گا, سیکھ رہا ہے, اور سے سنیے, کلی کہتے ہیں کس کو؟ منہ میں پانی رکھیے, منہ بند کیجئے, ہر منہ پانی ہو, منہ بند ہو, زبان کے ذریعے پورے منہ کے کونے کونے میں پانی پہنچائیے. 2 دانتوں کے بیچ میں اگر خلا ہے, جگہ خالی ہے, جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں مغل اعظم اور اس میں پھنس جاتا ہے, لگے نا, تو اس کو پہلے خلال کر کے باہر کیجئے, گوشے گوشے میں پانی پہنچے. اور اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرہ کریں. جب اطمینان ہو جائے کہ منہ کے کونے کونے میں پانی پہنچ گیا, سمجھے ایک فرض ادا ہو گیا. اب آئیے ناک میں پانی. کتنے لوگ ہیں جو ناک میں پانی قاعدے سے ڈالتے ہیں؟ میں بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو, جی ابھی نہیں دیکھ پاتا ہوں, لیکن گاؤں گھر میں تھا, عمر جب کم تھی اتنی فراوانی نہیں تھی, لوگ نل پہ نہاتے تھے, ٹیوب ویل پہ, وہ بھی ہے دیکھتا تھا.
پانی لیا، ہاتھ ٹیڑھا کیا، پانی گر گیا، ہاتھ کو ناک میں سٹا لیا، بولا ہو گیا۔ پانی گرا نیچے، ہاتھ سٹائے ناک پہ، بولا ہو گیا۔ ناک میں پانی کیسے ڈالیں؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، سوال ہی نہیں کہ فری میں بتا دوں۔ اچھا جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں وہ تو اپنی قسمت پہ ناز کریں، جو لوگ نہیں بول رہے ہیں بولا آمی بولبو نا کی ہوبے، آمی بولبو نا کی کربے، تو ہائی میں تو کچھ نہ کروں گا، لیکن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس کا معنی سنیے۔ جب قبریں کریدی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ ابھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہارا جنس اتر جائے گا، علماء کا جبہ امامہ اتر جائے گا، خالی آئے ہو جاؤ گے، سوچو گے کیا لے کے جاؤں گا۔ ارے آپ کے جانے سے پہلے آپ کے اعمال وہاں پہنچے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، نماز آگے جا رہی ہے، روزہ یہاں رکھتے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں، روزہ آگے جا رہا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ تلاوت آگے جا رہی ہے۔ انتقال کے بعد معلوم ہوگا آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ حضرات انتقال کے بعد پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اللہ کا احسان ہے۔ سنیے، ناک میں پانی کیسے ڈالیں؟ بائیں ہاتھ کا چلو بنائیے، پانی بھر لیجئے، ناک کے پاس لے جائیے، اور ناک کے پاس لے جا کے سانس کے ذریعے پانی کو اوپر ٹانیے، اتنے زور سے نہ کہ دماغ پہ پانی چلا جائے، اتنے دھیرے دھیرے کہ معلوم ہو جائے ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ گیا، ناک کی اس ہڈی تک، ناک تک نہیں، ناک کی اس ہڈی تک پانی پہنچ گیا، سمجھ لیجئے پہنچ گیا۔ پھر پانی کو باہر کیجئے، بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سب سے چھوٹی والی انگلی کو ناک میں ڈالیے، اندر کچرا ہو اسے صاف کیجئے، اور پھر پانی لیجئے، ناک سانس کے ذریعے آپ پانی کو ٹانیے، وہاں پہنچ جائے، سمجھ لیجئے کہ ہمارا پانی ناک کی ہڈی تک پہنچ گیا ہے، بس سمجھ لیجئے دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ نمبر 3، بیٹھ جائیے میرے بھائی، کچھ کام ہے کیا؟ چھوڑیں میرے دوست، کیا کیمرہ ہے؟ کیمرہ کا مسئلہ میں آپ لوگ کو بتا دوں، حالانکہ اس میں بہت عجب معاملہ ہے، لوگ اس طرح عام کر رہے ہیں، وہ کچھ اور مفتیان کرام ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریلی کا فتویٰ آج بھی ہے یہ ناجائز ہے۔ حضرات اس بات کا خیال رکھیے گا۔ بیٹھ جاؤ، اے اماں صاحب آپ لوگ بیٹھیے، دوست ذرا بیٹھ جاؤ۔ کیا ہم لوگ کی تقریر ایسی کچھ ہوتی نہیں یار؟ اس کیمرے میں کیا محفوظ کرو گے؟ دل کے کیمرے میں محفوظ کر لو، کچھ مسئلہ کو یاد کر لو۔ تیسرا فرض ہے پانی بدن پہ بہائے، غور سے سنیے گا، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پانی بہانا فرض ہے، پوچھنا نہیں، بہانا۔ پانی ڈالیے، پانی بہہ کے نیچے آئے۔ اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ناف اندر کو ہے، پانی وہاں بہانا ہے تو پیٹ کو پکڑیے ناف کے پاس، جو ہی پیٹ کو پکڑیے گا ناف باہر کو آئے گا، پانی ڈالیے، وہاں بھی پانی بہہ گیا۔ بازو کو اٹھائیے،
اس لیے کہ نیچے ہے، پانی یہاں بہے گا تو اوپر سے جائے گا، یہاں بھی بہانا فرض ہے، تو ہاتھ اٹھائیے، پانی یہاں ڈالیے تاکہ بہتا چلا جائے۔ گان کے اندر نہیں، باہری حصوں میں پانی کا بہانا فرض۔ اب یہاں کیسے بہے گا؟ چلو میں پانی لیجئے اور کان کو، سر کو ٹیڑھا کر کے اپنے کان کے پاس لے جائیے تاکہ پانی اندر بھی نہ جائے اور گلی گلی میں پانی پہنچ جائے۔ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب مائیں اور بہنیں سنیں، جب مردوں کے لیے غسل میں اتنا احتیاط ضروری ہے، عورتوں کے لیے کتنا احتیاط ضروری ہوگا، عورتوں کے نہانے کے لیے کتنی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور جب تک اگر بال کے برابر بھی بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، وہ ناپاک تھا، ناپاک ہی رہ جائے گا۔ کلر صابن ہو، لکس ہو، ٹب ہو، شیمپو سے مسلمان پاک نہیں ہوتا ہے، فرض کو ادا کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ اب آپ کا غسل مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ پورا من محبا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ختم کر دوں؟ کہاں چلے بھائی صاحب؟ ضروری نہیں ہے تو نہیں جائیے گا، بیٹھیے گا، بیٹھیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں شروع ہو جاؤں؟ آپ کی اجازت ہے؟ بہت عقیدے کی بات میں بتا دے رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ اما آپ لوگ، بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ علاقہ خالی کر دیجئے۔ ہاں آپ مرد ہیں، لیڈیز کے مجمع میں یہ کاروبار نہ کیجئے۔ ہاں اگر آپ جو ہیں مسلمان ہے تو آپ گناہگار ہے، علاقہ خالی کر دیجئے۔ اچھا اماں آپ لوگ چاکلیٹ کھانے آئے ہیں کہ کچھ مسئلہ معلوم کر لیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ، ارے عورتوں کے بیچ میں مت بیٹھیے، برا نہیں مانیے گا، آپ علاقہ خالی کر دیجئے۔ ہاں اچھا اماں آپ لوگ بھی عجیب ہیں، اللہ اللہ، ادھر آ کے بیچیے گا، سمجھ گئے، ادھر جا کے بیچیے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء و مرسلین لاجواب ہیں، لاجواب، بس منہ کھول کے بولیے گا لاجواب۔ تمام انبیاء، تمام رسول لاجواب تھے نہیں، ہے، تھے کہیے گا تو آپ تھا ہو جائیے، اور اگر تھے کہیے گا تو ایمان محفوظ رہے گا۔ تمام انبیاء مرسلین لاجواب ہیں، اور تمام انبیاء مرسلین زندہ ہیں، تھے نہیں، زندہ ہیں۔ اب اگر کوئی بیٹا بدعقیدہ، پیٹ والا، مچھمنڈا، ڈکلا، پاجامہ والا، بیوی کو ودوا بنا کے گھومنے والا، بچہ کو یتیم کی طرح چھوڑ کے بھوپال جانے والا، اگر ایسا مولی صاحب مل جائے، بولے بے تم لوگ تو بیٹا پیدا ہوا اگرا میں، تمام نبی کے بارے میں کہتا زندہ، کہے گا یس یس زندہ، ہاں دیکھا ہے، بولے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی زندہ۔ لہو کیسے؟ بول دلیل، دلیل دو۔ تو آپ لوگ حدیث میں یا قرآن میں مت جائیے گا، جا ہی نہیں پائیے گا، بس ادنا سا سوال ہے، آپ ہی جواب دے دیجیے گا، اس کے گریبان کو پکڑیے گا، کہیے گا بوش بوش، بٹھا دیجیے گا، اس کے بعد کہیے گا سن نبی کی معراج ہوئی؟ بولے گا ہاں، بولا کیسے؟ ڈائریکٹ آسمان پہ گئے؟ بولا نہیں، تو کہاں سے چلے؟ بولا مکہ سے۔ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ تو وہاں کیا ہوا؟ اسی سے پوچھے وہاں کیا ہوا؟ تو کہے گا نماز ہوئی۔ تب پھر اس سے پوچھئے فردن فردن ہوئی یا جماعت ہوئی؟ تو کہے گا جماعت ہوئی۔ تو کہہ دیجئے گا جماعت کے لیے
मुक्तदी का होना जरूरी, जमात के लिए इमाम का होना जरूरी। तो मक्का से तो तन्हा मुस्तफा गए थे, जिब्रील साथ में थे, फिर मुक्तदी कौन? मुक्तदी कौन? तो वही बोलेगा आदम ता ईसा तमाम रसूल तमाम अंबिया मुक्तदी की सूरत में सफ लगा के बस हाजिर थे, सब लगा के खड़े थे। इमामत का मुसल्ला खाली था, आमना का लाल आया, वो इमाम बन गया। तो कह दीजिए आदम आए चले गए, नूह आए चले गए, शीशा आए चले गए। जब तुम्हारे कौल के मुताबिक जब मर गए तो मस्जिद अक्सा में क्यों आ गए? नादान, तू गलत है। अहमद रजा का अकीदा सही है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। तमाम नबी जिंदा, मुंह खोल के तमाम अंबिया जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं आमना के लाल का, कलमा पढ़ते हैं हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का, लेकिन ईमान ये होना चाहिए हलचल भाई कि हजरत आदम भी लाजवाब, हजरत नूह भी लाजवाब, हजरत शीश भी लाजवाब, हजरत यहया भी लाजवाब, हजरत जकरिया भी लाजवाब, तमाम अंबिया लाजवाब, तमाम रसूल लाजवाब। कलमा इनका पर है, लेकिन ईमान ये रखना होगा सारे अंबिया लाजवाब है, सारे अंबिया का इल्म लाजवाब है, सारे अंबिया का इल्म लाजवाब है, सारे अंबिया की ताकत लाजवाब है, सारे अंबिया की सूरत लाजवाब है, सारे अंबिया की सीरत लाजवाब है। हजरात, अब सवाल पैदा होता है जब सारे अंबिया लाजवाब है, आमना का लाल कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा, अर्श का मेहमान कैसा होगा, साहिब कुरान कैसा होगा? तो हजरात, अगर इसके बारे में दलील दूं 30 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे, शॉर्ट में बता दूं जब सब लाजवाब है, आमना का लाल कैसा है? तो चलिए बरेली आला हजरत से पूछिए, जो आलिम भी है, जो मुफ्ती भी है, जो फकीह भी है, जो मुतब्बिर भी है, जो मुफक्किर भी है, जो मुहद्दिस भी है, जो मुतर्जिम भी है, जो मुजद्दिद भी है, जो आशिक सादिक भी है, नाइबे इमाम आज़म अबू हनीफा भी है, नाइबे गौसे आज़म दस्तगीर भी है। हजरात, वो तो पूरी दुनिया के उस शाख के दिनों पे अपनी मोहब्बत के छाप छोड़ने वाले, जिन पे पीर को नाज हो, जिस पे इल्म को नाज हो, जिस पे फतवा को नाज हो, जिस पे तकवा को नाज हो, वो मेरे आला हजरत उनसे पूछे, हुजूर जब सारे अंबिया लाजवाब है, मेरा आका कैसा है, मेरा मामा कैसा है? तो आला हजरत कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। तकबीर, रिसालत के आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इमाते आला हजरत, शिकाने आला हजरत, खानाए आला हजरत, सारे आला हजरत। नारा लगाने वाला, जोर से नारा लगाने वाला, जवाब देने वाला, चुप रहने वाला। आला हजरत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान की बस्ती करिया करिया, ताजू सरिया, ताजू सरिया, की बख्शिश का करिया, ताजू सरिया, ताजू सरिया, मेहमाने काबा, ताजू सरिया, ताजू सरिया। रिसालत, जो बरेली कयाम करते हैं उनका हम एहतराम करते हैं। माइक वाले भाई साउंड बढ़ा दो, अगर मशीन फट जाए इतना पैसा है मेरे पास, मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन मेरा कलेजा न फाड़ो प्लीज भाई। बढ़ा दो, बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो, बढ़ा दो। जो बरेली कयाम करते हैं उनका हम, जो बरेली कयाम करते हैं उनका हम एहतराम करते हैं। जो बरेली कयाम
کرتے ہیں جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں، جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ رسالت کے اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا تاجو سریا تاجو سریا بستی کا کریا تاجو سریا تاجو سریا کیسا ہو اے سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار تاج الشریعہ۔ سن لیجئے، جن لوگوں نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے وہ تو مچلتے ہیں، اور جس نے نہیں دیکھا ہے تو پھر افسوس ملتے ہیں اور دوسرے سے پوچھتے ہیں কেমন ছিলেন তাজ الشریعہ کی কথা করছে কেমন ছিলেন তাজ الشریعہ؟ جو دیکھا ہے وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا۔ اگر آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹرن ہو جائے گی۔ کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، ایسا اختر رضا کا چہرہ۔ حضرات سنیے توجہ کے ساتھ، بستی کریا کریا تاجو سریا تاجو سریا کی بخشش کی ذریعہ تاجو سریا تاجو سریا پیر کیسا ہو تاجو سریا حضرات انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے دل کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر صداقت ہو تو عشق کا اظہار کر دیجئے گا۔ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے۔ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے۔ فخر ازہر کے نام کی شہرت، فخر ازہر کے نام کی شہرت، کریا کریا ہے باستی باستی۔ سنیے، جب بریلی شریف پہنچ گئے ہیں تو کچھ وہاں سے علم کے جو گل بوٹے ملے میں آپ کو پہنچا دے رہا ہوں۔ نمبر 1 کوسچن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہلچل بھائی جانتے ہیں، یہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ 13 سال ہو گئے میں محرم میں کہیں دوسری جگہ 1 سے لے کے 10 تک کی دعوت نہیں لیتا ہوں، 1 محرم سے 10 ہوا تھا۔ اپنے علاقے میں 10 روزہ اجلاس ہوتا، 10 روزہ، تعزیہ بند، ڈھولک بند، ناچ گانا بند، شرارت بند۔ میرا مشن یہ ہے کہ محرم کا چاند نکلتے ہی ہر زبان پہ حسین کا نعرہ ہو، ہر سن حسینی کے گھر پہ حسینی جھنڈا ہو، تاکہ جب محرم کا چاند نکلے تو ڈھول اور تاشے سے نہ جانے کہ محرم آ گیا ہے، نام حسین کا نعرہ لگے، سمجھ جائے محرم کا چاند نکل گیا۔ دل کی دھڑکن دل کی چاہ سنیے، اگر آپ لوگ سوچتے ہیں تعزیہ بنانا کیسا ہے، بس آرام سے سنیے گا۔ چھوٹا آدمی ہوں لیکن بڑی سرکار میں آپ کو لے چل رہا ہوں، بڑی سرکار میں لے چل رہا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تعزیہ بناتے ہیں آپ کیسا، بناتے ہیں کیسا،
اور اس کے آڑ میں کرتے ہیں کیا کیا، اس کی آڑ میں کرتے ہیں کیا کیا. ڈھول بجتا ہے ڈنکا بجتا ہے، یہ لیتا ہے پاگل بنا رہتا ہے، تازیہ کے نام پہ ایک مہرہ بنا لیتا ہے، غیر مسلموں سے بھی جا کے حسین کے نام پہ مانگ لیتا ہے. اب پینے کے بعد اپنا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں معلوم، وہ بھی خیال نہیں رکھ پاتا ہے. پینے کے بعد تازیہ کے نام پہ ایک نشہ ہے، ناچو گاؤ مستی کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اے حسین کے ماننے والوں، 1 محرم سے 10 محرم تک جو کرتے ہو تازیہ کے نام پر، اعلیٰ حضرت سرکار مجاہد ملت کے اعلیٰ حضرت، مرحرہ والوں کے اعلیٰ حضرت، کالپی والوں کے اعلیٰ حضرت، مسولی والوں کے اعلیٰ حضرت، بلگرام والوں کے اعلیٰ حضرت، کچھوچا والوں کے اعلیٰ حضرت، سیدوں کے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فتویٰ دے دیا، مروجہ تعزیہ داری حرام. مروجہ کیا مطلب؟ جس طریقے کا تعزیہ لوگ بناتے ہیں، 1 تلہ 2 تلہ 3 تلہ 4 تلہ، اس میں یہ آل پھال کیا کیا کرتے ہیں، یہ مروجہ تعزیہ داری حرام. بھیک منگوانا حرام، ڈھول بجانا حرام. جائز کیا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا، سوالیں نہیں بتا دوں گا. امام حسین سرکار کے مزار کا نقشہ بنائے، امام حسین سرکار کے مزار کا نقشہ بنائے، پھر اس میں ڈھول نہ بجائے، ڈنکا نہ بجائے. جیسے امام پاک کے مزار کی تعظیم ضروری ہے، ویسے ہی اس نقشہ کی تعظیم ضروری ہے. مروجہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا حرام. حضرات آپ خود اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچتے؟ یہی حال رہا تو آپ کے آنے والی نسلیں بھول جائیں گی کون ہے حسین، کس کا بیٹا ہے حسین، کس کا نواسا ہے حسین. وقت کی ضرورت ہے، مزاج بدلو، ڈھول تاشیے کا سہارا چھوڑ دو. حسین سے سچی محبت ہے تو خواہ قصبہ گولا ہو یا پانی سنڈا ہو یا ایدرا کی زمین ہو یا کاتی کی زمین ہو، جہاں مجاہد ملت کے رہنے والے ہیں، آپ 10 روز ڈھول نہ بجائیں، 10 روز امام حسین کے نام کا آپ جلسہ کریں، باہر کے مقرر کو نہ بلائیں، علاقے کے بلائیں اور کہہ دیجئے بتائیے حسین کی عبادت کیا ہے، حسین کی ریاست کیا ہے، حسین کا سفر کیسا ہے، حسین کا نانا کیسا ہے، حسین کا بابا کیسا ہے، حسین کی تلاوت کیسی ہے، حسین کی شہادت کیسی ہے، کربلا کا سفر کیسے ہوا، کربلا میں قیا کیسے ہوا، لٹا پٹا قافلہ مدینے کیسے آیا. تاریخ کربلا سنا دے تاکہ آپ کے دل میں امام حسین سرکار کی محبت ایسے روشن ہو کہ جب قبر میں جائے تو قبر بھی منور ہو. سبحان اللہ. حضرات یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچی محبت. آئیے ایک چیز اور میں بتا دوں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. پیچھے والے میرے بزرگ میرے محترم سبحان اللہ، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما. دعا ٹھیک ہے، دعا ٹھیک ہے، آمین کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ یا غوث سب کے دامن کو مرادوں سے بھر دے. زور سے بولو بھائی آمین. اب آئیے یہ بتا دوں میں آپ کو، کیا مسلمان کی بیٹی بہو بیوی کو بازار جانا جائز ہے؟ بلا عذر شرعی جانا جائز ہے؟ گھومنے، درگا پوجا، کالی پوجا، میلہ ہے اس کا، جھمیلا ہے اس کا، سج دھج کے جاتی ہو درگا پوجا
پوجا میں. اب مرد بھی خوش, مائی وائف از ویری ہینڈسم. پگلا, ارے بغلول, کافروں کے میلہ میں جانا حرام, تمہارے جانے سے بھیڑ اور بڑھے گی, وہ کامیاب ہوگا. یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے. پتا چلا آپ بھی کہیے گا نا, عورت کو جانا بلا عذر شرعی منع ہے. کیا مسلمان کی بیوی بیٹی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یس نو, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. ہمارے کاچے شمو نے تارا تاری بولو, جا سکتی ہے؟ نہیں نا. جمعہ کی نماز, چل ہٹ, جمعہ کی نماز تو عورت پہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. عیدین کی نماز نا, عورت نہیں پڑھے گی. کیا پڑھے گی فری میں نہیں بتاؤں گا. عید کا دن ہو یا جمعہ, ظہر ہی پڑھے گی, عصر ہی پڑھے گی, مغرب و عشاء ہی پڑھے گی, فجر ہی پڑھے گی. اوکے. مسجد میں نا, چھوٹی مسجد میں نا, بڑی مسجد میں نہیں, محلے کی مسجد میں نا. کہاں؟ اپنے گھر میں. کہاں پڑھے گی؟ اچھا, اپنے گھر میں بھی ہر جگہ نہیں, اپنے گھر میں آنگن میں نہیں, اپنے گھر میں ڈائننگ ہال میں نہیں, ایک کمرہ میں, مخصوص کمرہ میں نماز پڑھے. اے میرے دوست, اے میرے بزرگوں, اب دماغ کا تالا کھول لو. جب ہماری اور آپ کی بہو بیٹی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی ہے تو کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ خبردار, روکیے اپنی بیگم کو, روکیے اپنی وائف کو, پتنی کو. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا, حدیث گواہ, اگر کوئی عورت کسی مزار کے اوپر جاتی ہے نیاز کی نیت سے تو صاحب مزار کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, اللہ کی لعنت, جب تک وہ گھر نہ واپس آ جائے, گئی تھی مراد پوری ہو جائے, یہ لعنت کی مستحق ہو گئی. عورتوں کو سوچنا چاہیے, جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مزاروں پہ کیسے جائے؟ ہاں, واسطے پاک کا مزار ہو, خواجہ پاک کا مزار ہو, سابر پاک کا مزار ہو, کسی مزار پہ عورت نہیں جا سکتی ہے مسلمان. لیکن ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا. زور سے بول لیجیے, زور سے. مجمع بولے تب میں بتاؤں گا. ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا. اگر ٹھیک سے سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا, نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا. اصل میں اس لیے میں آپ لوگ پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ بولتے رہیے سبحان اللہ, تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو, آپ کا مرتبہ بلند و بالا. اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں اچھا, سبحان اللہ کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, سچی بولیے گا, اچھا لگتا ہے, چہرہ کھل جاتا ہے نا, قلب کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کی ماں سن رہی ہوگی وہ بھی آئے ناز کرے گی, اے اللہ میں تیرا شکر ہے میرا بیٹا تو ہے, تیرا نام لے رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے. کسی مزار پہ عورت نہ جائے, صرف ایک مزار, ایک مزار. کیا کہنے پھر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ایک مزار ہے وہیں جا سکتی ہے, وہ کسی ولی کا مزار نہیں, نبیوں کے نبی کا مزار. گنبد خضرا اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے, باقی کہیں نہیں جا سکتی ہے. اس لیے اس مزار رسول پہ بارگاہ نبی میں جانے کا حکم, یہ فتویٰ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ ہے. جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں, جاؤ کا اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے گا. فاستغفر اللہ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, واستغفر لهم الرسول, اور سرکار سفارش کر دے, اللہ توبہ قبول فرما لے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو مزاروں پہ جانے سے روکیے.
اپنی بیویوں کو درگا پوجا میں جانے سے روکیے، اپنی بیویوں کو بازار کی زینت نہ بنائیے، اپنی بیویوں کو فاطمہ زہرا کی کنیز بنا دیجیے۔ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ سنیے ایک چیز اور بتا دوں، باتیں رہ گئی میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں۔ جیسے تمام نبیوں میں میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی اسی طرح تمام اولیاء کرام میں غوث اعظم لاجواب، کوئی ان کے مثل نہیں، کوئی مثل نہیں۔ اب سنیے میں بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، جو لوگ رکھتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہے، جو لوگ نہیں رکھتے ہیں رکھنے کا ارادہ کر لیں۔ ہاں کینسر کی بیماری سے بچتا ہے وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے بچتا ہے وہ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن روزہ ہم لوگ کب رکھتے ہیں؟ کوئی 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے تب، کوئی 15 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 20 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 25 سال کا ہوتا ہے تب۔ 8 سال کا اپنا اس کی ماں روزہ رکھنے ہی نہیں دے گی۔ 10 سال کا ہے، بابو مت رکھو، بہو مت رکھو، تمہارا شریر خراب ہو جائے، کھینا روٹی کھینا، اور کیا اس کو بنتا بھات کھینا۔ بچہ کو روزہ نہیں رکھنے دیں گے۔ ہاں 15 سال کا ہے روزہ رکھو، 20 سال کا ہے روزہ رکھو۔ پوری دنیا میں ایسا ہی روزہ رکھنے والا ملے گا، لیکن فقط ایک ایسا روزہ دار ہے جو پیدا ہوتا ہے رمضان میں اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سبوں کا پیر، پیروں کا پیر غوث اعظم دستگیر۔ پیدا ہو تو روزہ رکھے، وہ میرا غوث۔ اور نماز، کیا کہہ لے نماز، ہم لوگ کا وضو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹھیک سے رہتا ہے۔ کیوں؟ کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بیڑی ختم، کھینی اندر پھینک دیا، گٹکھا اندر، شیکھر اندر، اور کیا کیا، ویمل اندر، سیمل اندر، رجنی گندا، گندھا نہیں ہے گندا، اسٹینڈرڈ گندا، اتنا منہ مہکتا ہے اللہ کی پناہ، یعنی منہ چلتا رہتا ہے۔ صبح ہوئی منہ چالو، شام ہوئی منہ چالو، دوپہر منہ چالو، کھائی رہا، ٹھیک ہے؟ تو بے ترتیب جب کھائیے گا تو آپ کا وضو کہیں رکے گا، گیس کا بھنڈار ہوگا، گیس کی فیکٹری آپ کا پیٹ ہے، کبھی آپ کا وضو جاتا رہے گا۔ ہم لوگ کا 4 گھنٹہ وضو نہیں رہتا ہے، چونکہ 4 گھنٹے بھوکے نہیں رہتے ہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ قربان جائیے غوث اعظم سرکار پر، دھیرے سے بولیے سبحان اللہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا، عشاء میں جو وضو کیا فجر تک قائم ہے۔ اللہ، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ وضو کر کے سو جائیے بستر پہ، پیٹھ لگا کے سو جائیے، آٹومیٹک آپ کا وضو ختم، سوئیے وضو ختم، ٹیک لگا کے بستر پہ پاؤں ہاتھ پھیلا دیجیے گا، نہیں سمجھے؟ خلاص، آپ کا وضو چلا گیا۔ ہلچل بھائی کا وضو خلاص، امام صاحب کا وضو ختم، کوئی بھی رہے بستر پہ پیٹھ لگا دیا، زمین کا سہارا لے لیا، آنکھ لگی، وضو ختم۔ سرکار غوث اعظم نے عشاء میں وضو کیا ہے، فجر تک قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے میرا غوث راتوں کو سویا نہیں، میرا غوث راتوں کو بستر کا سہارا لیا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ہلچل بھائی 15 سال تک غوث اعظم سرکار نے ہر رات ایک ختم قرآن کی تلاوت کیا ہے، 15 سال تک۔ میرے دوست، ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں، تو عشاء میں وضو کرے، فجر تک فجر کی نماز ادا ہو۔ اور ان کے چاہنے والے، باپ رے باپ، کچھ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، کاٹھی وہیں رہ گیا، دیگھا وہیں رہ گیا، بھول گیا، جو ہے 2 رکعت پڑھ کے گھر چلا آیا۔ 5 وقتہ نماز ضروری لوگ اب سمجھتے ہی نہیں ہے پڑھنا۔ مولانا پڑھو، حافظ صاحب پڑھو، قاری صاحب پڑھو، لاٹ صاحب مت پڑھو، پیسہ والے ہم نہیں پڑھیں گے، انکار نہیں کرتا لیکن پڑھے گا نہیں۔ اور عورتیں
اللہ اللہ، جس کی بیوی نمازی ہے اس کو میرا سلام، اور جس کی بیوی بے نمازی ہے اس کا مرد ناکام۔ ہنسو مت درست، میں ثابت کروں گا، مر جاؤ گے، حشر میں اٹھائے جاؤ گے، آپ کی بیوی سے سوال ہوگا تو نے نماز کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ کہہ دے گی مولا میں انجان تھی، میرے شوہر نے کبھی نہیں بتایا، میرے شوہر نے کبھی نہیں مجھ کو بتایا، پتا چلا بیٹا پھنسا۔ اور اس کی عورت وہ بھی نالائق، مرد کو اگر جور آ جائے گا، جور سمجھتے ہیں نا، بخار نہیں کرتے رہے چل رہا، اتنا تو ہم بنگلہ جانتے ہی ہیں۔ باپ رے، میاں بیوی میں جب محبت رہے گی تب دیکھیے گا پیار، ہمیں تمہار تم ہی ہمار، سب کہتا ہے۔ آئی نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہے بیمار، میں نہیں پڑھتا ہوں میری روح ہے بیمار، اگر چاہتی ہے دونوں کا بیڑا ہو جائے پار تو تو گھر میں سجدہ کر، میں مسجد میں سجدہ کروں۔ نہ اس کا ٹھکانہ نہ اس کا ٹھکانہ۔ میرے دوست سن لو، جن کی بیویاں بے نمازی ہیں تو کیا کیا ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں۔ گھٹنا کا درد، کمر کا درد، یہاں کا درد، کلا کا درد، منہ میں چھائی، یہاں پہ دانا، یہاں پہ دانا، آنکھوں کے نیچے کالا پیمانہ، فیئر اینڈ لولی فیل، پانڈس فیل، فیئر اینڈ لولی اور کیا ہے، نیویا فیل، بورولین فیل، بورو پلس فیل، بورو مائنس فیل، سب فیل، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرات نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز پڑھو تو بدن کی حفاظت بھی ہوگی، خدا کی عبادت بھی ہوگی۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو، ہم لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کو سر نہیں جھکاتے، قربان جائیے۔ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ میرے حسین آج تک سجدے میں ہے، آج تک سجدے میں ہے، اس کو تو لوگ خوب یاد کرتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ میں آپ کو لے چلوں گا، فری میں نہیں۔ پیچھے والے میرے بزرگ السلام علیکم، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کا نانا جب قیام کرے، سجدہ کرے تو سجدہ اتنا لمبا جب تک حسین نیچے نہ آئے، ان کے باپ کا سجدہ اتنا لمبا جب تک تیر نکل نہ جائے، ان کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا، رات چھوٹی پڑ گئی، سجدہ مکمل نہ ہوا، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے اعلیٰ، تو جن کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا ہو، اس ماں کے آغوش میں جو حسین پروان چڑھا ہو، انہوں نے کربلا میں بتا دیا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ظلم کا سامنا ہے، لیکن لمبے لمبے سجدے کرنے والی ماں فاطمہ زہرا کے آنکھوں کا تارا ہوں، گردن کٹتی رہے سجدہ ہوتا رہے گا۔ اس حسین کے ماننے والے میرے دوست، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کھلے عام گنہگار، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان رشتہ کیسے لگے گا؟ غور سے سن لو میرے بھائی، جھمیلا مت کیجئے گا، لوگ پریشان ہیں میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگتا، آتے ہیں لڑکے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کان ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، منہ ٹھیک نہیں، آنکھ ٹھیک ہے، رخسار ٹھیک نہیں، لب ٹھیک نہیں، بال ٹھیک نہیں، کھا کھا کر چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کو اس لائق بنایا ہی نہیں، کاش کے شادی سے پہلے نمازی بن گئی ہوتی، قرآن کی قاریہ بن گئی ہوتی، فرائض و واجبات کو سمجھ گئی ہوتی، نماز کا مسئلہ جان گئی ہوتی، نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی ہوتی۔ آج بھی اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازی بہو ڈھونڈتے ہیں، قرآن پڑھنے والی بہو ڈھونڈتے ہیں۔ ارے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی کنیز بنا دو، رشتہ آٹومیٹک آ جائے گا۔
زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. لیکن ماؤں کا جو حال ہے غور سے سنیے, میں کھلے عام بولتا ہوں, جو لڑکا انسٹاگرام فیس بک واٹس ایپ میں لگا ہے, ضرورت ہے بس اتنے استعمال کرو, ٹائم پاس نہ کرو, نہ مرد ہو جاؤ گے, شادی کے لائق نہ رہو گے, تضیع اوقات کرو گے, خون کے آنسو رہو گے. یہودیوں کی پالیسی مسلمانوں کو برباد کرنے کی سب سے پہلی تھی. ریڈیو ناکام رہا, ٹیپ ریکارڈر ناکام رہا, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ناکام رہا, کلر ٹی وی ناکام رہا, سی ڈی ناکام رہا, موبائل ناکام رہا, ٹچ اسکرین ناکام رہا, میموری لگایا ذرا کامیاب ہوا, اتنا کامیاب ہوا میموری ہٹا دیا, ریم بڑھا دیا, اب گھر میں بیٹھے پوری دنیا مٹھی میں, فحش تصویریں, تمام فلمی گانے تمہارے اندر, کسی کو برباد کر ڈالو فیس بک کافی ہے, کسی کے مان مریادہ سے کھلواڑ کرو فیس بک کافی ہے. یہودی کامیاب ہو گئے جب مسلمان کے بچوں نے اپنے آپ کو فنا فل موبائل کر ڈالا, مسلمان کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو موبائل میں لگا ڈالا. پھر وہ دن آ گیا مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے سے کانٹیکٹ کر کے گھر سے بھاگ گئی, غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے. اے لڑکیوں سن لو, اگر تو نے گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی, وہ ایمان نہ لایا, تو یاد رکھنا کافر کا نکاح مومنہ سے نہیں ہوگا, مومنہ کا نکاح کافر سے نہیں ہوگا, مومن کا نکاح مومنہ سے ہوگا. تجھے لے جائے گا مندر میں, تیرے ایمان کا سودا ہوگا, تیرے ذات کا ساتھ کھلواڑ ہوگا. چند مہینے کھیلنے کے بعد تجھے راستے کی ٹھوکر میں لا کے رکھ دے گا. نہ خدا ہی ملا, نہ عیسیٰ علیہ السلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جو لڑکا لڑکی فیس بک کے ذریعے کسی لڑکی سے کانٹیکٹ کرے, واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرے, اور کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگ جائے اور کہیں جا کے شادی کر لے, ایسے لڑکوں سے اور ایسی لڑکیوں سے نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے, یاد رکھو تم نے کسی کے باپ کو رولایا ہے, تم نے کسی کی ماں کو رولایا ہے, تم نے اپنے باپ کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے. زندگی بھر خوشی کو ترستے رہ جاؤ گے, زندگی بھر خوشی کا منہ نہ دیکھ سکو گے, در در کی ٹھوکر تمہارے حصے میں رہے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی حسین ہو جائے, خوشگوار ہو جائے, تو ہر بیٹی ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو کہہ دے, آپ جس میں راضی ہم اس میں راضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. ختم کر دوں نہ, اب تو آپ لوگ چاہتے ہیں نثار احمد رضوی تمہیں چلے جاؤ, ہوئے گا لو آہر کی کتا ہوبے تالے زورے بولن سبحان اللہ, تو آپ زورے بولن سبحان اللہ. سنیے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اراکین کمیٹی, ہاں سنیے نا, اراکین کمیٹی مبارکباد کے مستحق ہے. آپ لوگ بھی کیوں غوث اعظم کا جلسہ آپ کر رہے ہیں, غوث اعظم سرکار کا جلسہ کر رہے ہیں, یہ سب کے بس کی بات نہیں. غوث کا نام وہی لیتا ہے جب غوث چاہتے ہیں, اور ان کا جلسہ وہی کرتا ہے جب میرے غوث چاہتے ہیں. آپ کہیے گا ہوائی فائرنگ کر رہے ہو, کہاں بغداد, کہاں اگرا, کمیٹی والوں نے اس وقت کیا جب غوث نے چاہا. میں کہوں گا یس, غوث پاک نے چاہا, ان لوگوں نے نام لیا, انہوں نے چاہا تو جلسہ ہو گیا. آپ اگر کیسے تو سنیے, دلیل دے دے رہا, توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. سرکار غوث پاک کے قرب خاص میں رہنے والے حضرت علی بن حی ہمیشہ ساتھ رہتے. ایک روز مسجد میں گئے, ساتھ میں تھے غوث پاک سرکار بھی ہے, تو دیکھا کہ پہلے جو مسجد میں نمازی تھے, کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی وظائف میں ہے, آرام سے سب بیٹھا ہوا ہے. غوث پاک آ گئے,
کوئی نہیں اٹھا, کوئی تعظیم نہیں کیا, کوئی استقبال نہیں کیا. یہ ان کا مرید جو تھا حضرت علی بن حیدی, دل میں سوچتے ایسے کیا بات ہے, آج غوث پاک آئے, کوئی متوجہ نہ ہوا. دل میں سوچا, اللہ اتنا ہی تو سوچا تھا, جتنے مسجد میں مقتدی تھے امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح غوث پاک کے پاس آ گئے, گھیر لیا. اب اتنی بھیڑ ہو گئی, جو ساتھ میں تھے پھینکا گئے, کہیں دور ہو گئے. تب کہتے یا اللہ وہی اچھا تھا جو کوئی ساتھ میں نہیں تھا, ہم تھے ساتھ میں. یہ کیا ہو گیا, وہی لوگ آ گئے, میں دور چلا گیا. سرکار غوث پاک کا جواب جو آتا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا. زور سے زور سے زور سے فرماتے سنو, اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو اتنا نوازا ہے, لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری مٹھی میں رکھ دیا ہے, جس کو چاہتا ہوں اپنے جانب متوجہ کر دیتا ہوں. وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. سنیے, میں آپ تمامی حضرات سے گزارش التماس کروں گا, کیا انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے نماز کا جذبہ لے کے, انشاءاللہ نماز کا جذبہ لے کے. اس لیے میرے دوست, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, مغرور ہو جاتا ہے, روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے, وقار مجروح ہو جاتا ہے, عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے, اولاد نالائق ہوتی ہے, عمر میں برکت نہیں ہوتی, مرنے کے وقت روح سختی سے نکلتی ہے, قبر میں سخت سوالات, سخت حالات کا سامنا, سختی سے سوالات ہوں گے, رسوا ہوگا, حشر میں اٹھے گا, کوئی جواب نہ بن پائے. میرے دوستو, اب روٹی کپڑا اور مکان کی فکر نہ کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. اپنے ایمان کی فکر کریں, اور ایمان کو بچانے کے لیے واحد نسخہ ہے, میں بتا سکتا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین کا لگانا جتنا ضروری, اس سے زیادہ بدعقیدوں سے, اصول کلیوں سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا ضروری. جو لوگ اعلیٰ حضرت سے دور ہو گئے کہیں ٹھکانہ نہ ملا. اعلیٰ حضرت سے رشتہ محبت جوڑیے. فیس بک, واٹس ایپ پہ تقریر سن کر کے بلانے والوں خطیبوں کو سن لو, ٹھیک ہے, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دیکھیے خطیب اچھا ہے, لہجہ اچھا ہے, لیکن اپنے مسجد کے امام بریلوی سے پوچھئے خطیب اچھا ہے لیکن رضا والا ہے یا نہیں, نعت اچھی کرتا ہے, رضا والا ہے یا نہیں. اسی خطیب, اسی شاعر کو لائیے جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہو. ایسے ایسے مقرر ہیں کرسی توڑ تقریر کرتے ہیں, لیکن کبھی اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتے, کبھی ذکر نہیں کرتے. وہ ایک الگ خاموش تحریک ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کا جتنا نام لوگے اتنی ان کی تشہیر ہوگی, نئی نسل کے لوگ سمجھ جائیں گے کون ہے اعلیٰ حضرت, اس لیے تذکرہ نہ کرو. اور نبی کی حدیث کہتی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس سے محبت کرتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اعلیٰ حضرات محسن اہل سنت ہے, احسان عالم اسلام پر اعلیٰ حضرت سرکار کا. اس لیے اپنے خطبہ سے, اپنے نخبہ سے, اپنی جماعت کے شورا سے کہتا ہوں, عنوان جو بھی ہو, ٹاپک جو بھی ہو, لیکن درمیان میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ضروری ہے. بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا. سنیے, آخری بات میں آپ تمامی حضرات کو بتا دے رہا ہوں, اور سن لیجئے, آپ لوگ جائیے گا نہیں. کیوں؟ کمیٹی والوں نے جتنے لوگوں کو دعوت دیا ہے سب آ گئے ہیں, جس کے لیے آپ لوگ منتظر ہیں. سمجھ گئے؟ علی 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 لفظ صحیح نہیں ہے, علی علی, عین ہے عین, علی علی. اس میں سب پاگل رہتا ہے.
کیا پاگل پن ہے میرے بھائی. اللہ رحم فرمائے. یا اللہ سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا آپ نے جلسہ کیا ہے, کامیاب ہے آپ. جو لوگ آئے ہیں وہ کامیاب, ایسے نہیں ہے. فخر کے ساتھ کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. سنیے, اگر آپ کی توجہ حاضر ہے, اب وہ شعر میں پڑھ دے رہا ہے. چپے دا چپے تھا کون کی ہوچے چلا چلی کربین نہ بنگلہ کا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا. سنیے, اب وہ مصرع میں سنانے جا رہا ہوں. جتنے لوگ آئیں گے یہ نہ سنا پائیں گے. مائک والے بھائی ہے زندہ, بہت اچھا آپ نے بلایا ہے, ذرا سا دائیں بائیں کر دیجئے کیونکہ مصرع ایسا آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حقیقت میں قادری ہوگا, جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ, فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ, جو بھی سچا بریلوی ہو. شعر سنیے, شعر میں سنا دے رہا ہوں, انشاءاللہ آپ بھی آشش کیجئے گا. اتنا پیارا شعر. کہاں چلے میرے دوست؟ جینس پینٹ, جینس پینٹ بہت تباہ کل پینٹ. کھولنے میں پرابلم, پہننے میں پرابلم, کھجلانے میں پرابلم. اگر کسی کو کھجلی ہو جائے جیسا جینس پہنے ہوا ہے تو کھجلانے کے لیے 22 مرتبہ ٹوائلٹ میں گھسے گا. ایسا خراب کپڑا پہنتا. سنو میرے بھائی سن لو. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں, بس اب آپ لوگ تھک گئے تو آرام کیجئے. میں خود سبحان اللہ کہوں گا, میں خود الحمدللہ کہوں گا, پورا ثواب لے لوں گا. حشر میں ملاقات ہوگی, پوچھوں گا کہ مناچن دادا, ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں, سبز موسم کی بات کرتے ہیں, اور جنتی لوگ کی محبت سے, جنتی لوگ کی محبت سے غوث اعظم کی بات کرتے, غوث اعظم کی بات کرتے ہیں. سنیے, اس سے بھی اچھا شعر, اتنا اچھا شعر. اکیلے میں بھی میں مچل جاتا ہوں. اکیلے میں چیلنج کرتا ہوں, جتنے بڑے بڑے شعراء سے آپ سنیے گا ایسا مصرع نہیں ملے گا. ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر, ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر, ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا. یا اللہ, جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا. جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کا قرضہ ادا فرما دے. جو کما رہا ہے بول رہا اس کا اچھا رشتہ لگا دے. یا اللہ, میری جو بہنیں ہیں اور اس کا رشتہ نہیں لگ رہا والا غیب سے انتظام فرما دے. اس مجمع میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو دل میں ارادہ کر لے میں شادی کے لائق ہو جاؤں گا, کمانے لگوں گا تو میں کسی ایسی سنی کی بیٹی سے شادی کروں گا اور 1 روپیہ جہیز کے نام پہ نہیں مانگوں گا. ایک کچھ نہیں ہے نا, سب لالچی, منہ میں پانی آ جاتا ہے, فری کا مال مل جائے چاہے چوری ہی کر کے لائے, کچھ دے نہ دے اپاچی پلسر. جب کس کا دادا بھی نہیں دیکھا تھا اپاچی, اس کا دادا نہیں دیکھا تھا پلسر. کبھی نہ اپنے کمائی سے لیتا نا, دوسری کی طرف امید باندھے ہوا ہے, دے دو اپاچی, دے دو پلسر, دے دو اپاچی, না দিতে পারবো না, না দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে,
নাদিরে শাদি করবো না। ارے نانا اگر تیری بہن اسی لائق ہو کوئی لڑکا کے تیری بہن کے بارے میں ایسا کہہ دے پوچھ تیرے دل پہ کیا گزرے گی تیرے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی تیری بہن کے دل پہ کیا گزرے گی ارے وہ بھی تو تیری اسلامی رشتے کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحم نہیں کرتا مزاج بدلو یار مزاج بدلو مزاج بدلو اللہ فضل فرمائے دعا اتنی پیاری پیاری کر دیا ہوں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریر سب کو اچھی لگے ضروری نہیں کہ آپ سب کو اچھے لگے ضروری نہیں کہ ان کا لہجہ سب کو اچھا لگے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں بس میں تو یہی کہتا ہوں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کبھی یہ پرواہ نہیں کرتا یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے حق جو ہے میں وہی کہوں گا ٹھیک ہے جب خدا کا فضل ہوگا ذرہ بھی آفتاب ہوگا جو لوگ اب تک سبحان اللہ زور سے نہیں بولے ہیں کلیجہ کھول کے بول لیجئے گا ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا غوث اعظم کا جب جواب نہیں غوث اعظم کا جب جواب نہیں مصطفیٰ کا جواب کیا ہو مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا یا غوث تو سے یا غوث میں آپ لوگوں کو محبت کا واسطہ دیتا ہوں نماز کے